اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطراتہ بعداد کل معلوم لکا۔ بابا جی سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ کلندر پاک، ان کے نظام سے سورہ رحمان کی آڈیو سننے کا جو علاج کا طریقہ ہے اور قصیدہ بردہ شریف سن کے جو بیماریوں پہ شفا کا نظام ہے، یہ اب اتنا مسلمہ اور پاپولر ہو چکا ہے کہ پاکستان کے علاوہ دیگر دنیا میں بھی الحمدللہ اس طریقہ علاج کو، اس ریمیڈی کو بہت کثرت سے اپنایا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر مریض اس سے ٹھیک ہو جائے گا، ہر مسئلہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یقین جانیے کہ اس سے ہر مسئلہ اور ہر بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، بشرطے آپ کی توجہ اپنے اللہ کی طرف اسی طرح ہو یا اس کے قریب ہو جو سید بابا کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، اور وہ اس کو عام کر کے گئے ہیں، اور بے شمار بہت سے کاکے اور کاکیاں اس دعا کو آگے کراتے جا رہے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ کا نظام ہے اور رقیہ الشریعہ کا حصہ ہے۔ الحمدللہ پچھلے 2 پروگراموں میں بہت سارے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا، اور اس دفعہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ احباب، وہ کاکے کاکیاں جو دنیا کے کسی بھی حصے سے ہمیں سن رہے ہیں، کم سے کم 1 گلاس 1 کپ پانی پاس رکھ لیں یا 3 گھونٹ پانی پاس رکھ لیں، تاکہ جب دعا کرائی جائے اس کے اینڈ میں آپ کو پتہ ہے سورہ رحمان سننے کے بعد جو ہے 3 دفعہ دل میں اللہ کہہ کے ہر اللہ کہنے پہ 1 گھونٹ پانی پیا جاتا ہے، تو وہ پانی آپ کے پاس موجود ہوگا۔ ہم انشاءاللہ آج کی گفتگو کے درمیان میں انشاءاللہ دعا جو ہیں وہ ضرور کروائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں سوال و جواب کے اس سلسلے کی طرف جو کہ آپ لوگوں کی طرف سے جو ہیں وہ ہمیں آتے رہتے ہیں۔ جی جناب۔ جی السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بابا جی میرا نام سمیع اللہ ہے، جی اور پروفیشن کے حساب سے میں ایک کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، جی اور اسلام آباد میں اکاؤنٹ اور ٹیکسیشن کی فیلڈ میں جاب کرتا ہوں۔ بابا جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے نام میں بھی لفظ بابا آ رہا ہے، تو یہ بابا کیا ہوتا ہے اور آپ بابا کیسے بنے؟ بابا کہیں میں نے پہلے پروگراموں میں بھی یہ بات کی تھی کہ ایک اندردہ بابا ہوتا ہے۔ جی اب یہ جو اندر کا بابا ہوتا ہے، جہاں تک میں سمجھ پایا اس کو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تو جو دین میں ہم نے سیکھا اس کے مطابق اس کے پیدائش کے ساتھ ہی ایک شیطان، کافر جن پیدا ہوتا ہے، جسے ہم کرین کہتے ہیں، حمزات کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک تکوینی نظام ہے۔ جی وہیں پہ جب اذان دی جاتی ہے بچے کے کان میں، تو ایمان جو ہے وہ گلو کرتا ہے، اور وہیں کہیں یہ جو بابا ہے جس کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے، اصلاح سے ہے، ٹرننگ ٹورڈز اللہ کی طرف ہے، یہ داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ زندگی میں بہت ساروں کے اندر کے بابے خوابیدہ وقت گزار دیتے ہیں، جی یا ماحول ایسا ملتا ہے یا تربیت ایسی ملتی ہے کہ وہ بابا اتنا اجاگر نہیں ہو پاتا، جی لیکن ہوتا ایمان کے ساتھ ہے اور ہوتا ہر بندے کے اندر ہے۔ اب اس میں کسی عورت یا مرد کا یا اس کے علاوہ بھی کسی جو تیسری جنس ہے اس کی قید کوئی نہیں ہے، یہ کہیں بھی کسی وقت بھی موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اندر کا بابا جو میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں۔ جی بابا جی، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو اندر کا ایک نیک انسان ہے یا ایک نیکی کرنے کا جذبہ ہے، اس کو ہم اندر کا بابا سمجھیں۔ بالکل آپ اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں۔ وہ تحریک جو آپ کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے، میرا خیال ہے میں اسی کو میں اندر کا بابا کہتا ہوں۔ اور
جہاں تک میں سمجھ پایا، جیسے میرے پیارے بابا جی سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ۔ رحمۃ اللہ ہیں، تو یہ بھی کوئی ایک دن میں تو بابا صفدر علی بخاری نہیں بنے، جی بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ جو اندر کا بابا تھا وہ پر نور ہوتا چلا گیا، اور یہ صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ میں، مجھ میں، ہم سب میں رکھی ہوئی ہے کہ یہ اندر کا بابا جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پاتا ہے تو نور و نور ہو جاتا ہے، الحمد اور للہ۔ پھر اس کا فیض جو ہے وہ خلق تک، اس کے دنیا سے روپوش ہونے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اندر کا بابا، اور جی یہ آپ کے پاس بھی ہے۔ جی سر۔ اچھا بابا جی، پچھلے لیکچر میں آپ نے بابا جی صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ کے اعجاز سے علی حق کے اسم اعظم ہونے کا ذکر کیا۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے اسم جس کو علی حق آپ نے کہا، اس سے ہم کیا مراد نے، اس میں سے مراد کیا ہے؟ علی حق اسم اعظم ہے، علی حق اسم اعظم ہے، اور یہ دو حصوں پہ مشتمل ہے، جس کا عربی میں جو پہلا لفظ بنے گا وہ العلی ہے۔ العلی بہت بلند مرتبے والا، جی عالی شان۔ یہ آیت الکرسی کے آخری الفاظ میں بھی آپ پڑھتے ہیں علی العظیم، جی ٹھیک ہے نا وہاں پہ؟ جی، هو العلی ہاں، العظیم۔ یہ بالکل وہی ہے، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور دوسرا حصہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے الحق کو، بذات خود ثابت ہونے والا، یعنی اس کے ثابت ہونے میں کسی تگ و دو، کسی پریشانی کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنے آپ آتا ہے اور چھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جب قلب پہ جاری ہوتا ہے اسم اعظم کی شکل میں، جیسا کہ بابا جی صاحب کے ساتھ یہ نظام ہے، یا کاکے کاکیوں کو یہ فیض جاری ہوا، تو یہ اس کی شارٹ فارم میں آتا ہے جب، تو وہ پھر یوں جاری ہوتا ہے علی حق، علی حق، علی حق۔ تو یہ ہے وہ نظام۔ اور اگر زیادہ باریکی میں اس کو دیکھیں تو میں کیونکہ خود خاندان چشت کی بیت میں سے تربیت یافتہ ہوں، خاندان قادریہ میں سے چلتا آ رہا ہوں، تو اس کا جو میں نے پیک پہ نظام دیکھا اس جلال کا، علی حق کا اور حق کا، یہ میں نے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابرکلی رحمۃ اللہ کے در پہ پایا، خاندان چشت میں سے۔ حق جب اندر سے نکلتا ہے تو وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے، وہ اتنا جلال والا ہوتا ہے کہ شیاطین، جنات، گندی طاقتیں، نحوستیں جب ایک حق کی صدا سنتے ہیں تو وہ اچھل کے پرے جا گرتے ہیں، کیونکہ ان پہ حق ثابت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جی اور اس کا جو اطلاق ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک میں سے سورہ اسراء کی 81 نمبر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو تھا ہی مٹنے کے لیے۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ کی ریفرنس سے جب میں کوٹ کرتا ہوں، تو فتح مکہ کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خانہ کعبہ میں 360 بت جو تھے وہ استادہ تھے، اور آپس میں چین کر دیے گئے تھے، یا آپ یوں سمجھ لیے کہ آپس میں ویلڈ تھے۔ اس وقت کافروں کو بھی ان بتوں پہ کوئی ایسا بڑا یقین نہیں تھا، انہیں بھی ڈر لگا رہتا تھا کہ راتی کو چکر نہ لے جان سڑے خدا، جی ٹھیک ہے، وہ چین تھے۔ جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی مارتے جاتے تھے ہر بت پہ، اور آپ سرکار کے
منہ سے یہ آیت مبارکہ جاری رہی کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو تھا ہی مٹنے کے لیے۔ تو اس کا یہ جو حق والا پارٹ ہے، الحق، الحق، ہاں یہ میں نے جلال میں عروج پہ دیکھا، مخدوم علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ کے ہاں، اور بڑی ولیوں کو یہ حاصل رہا، اور اسی کا جلال دیکھتا ہوں میں حضرت بابا سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ کے ہاں، کہ وہاں بھی حق اسی طاقت کے ساتھ جاری ہے، اور جب ساتھ اس میں اعظم العلیو جڑتا ہے آ کے، بہت بلند مرتبے والا، خود بخود ثابت ہو جانے والا حق، تو وہ جب قلب پہ جاری ہوتا ہے تو وہ علی حق، یہ ہے اس کی صورتحال۔ جی بابا جی، میرے پاس اس ضمن میں جو سوالات موصول ہوئے ہیں وہ سورہ رحمان اور اسم اعظم کے حوالے سے ہیں۔ لوگوں نے یہ پوچھا ہے، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سورہ رحمان کو سنتے ہوئے چند دن جس وقت گزرتے ہیں تو ان کو اسم اعظم بھی جاری ہو جاتا ہے، تو وہ ہاں جاری ہونے سے وہ سورہ رحمان کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے سن نہیں پاتے، توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے گا کہ اس کو وہ کس طرح جاری رکھ سکتے ہیں۔ یار، اس میں سلمان بھائی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نیو ایکسپیرئنس ہوتا ہے، خوابیدہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، اور پھر اچانک سے ان کا تعارف جو ہے اس ایک دفاعی نظام اور رحم کے نظام کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو کہ جلال سے بھی بھرا ہوا ہے۔ سورہ رحمان قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں ہم بتاتے ہیں، بغیر ترجمے والی، وہ آڈیو سننا ہوتا ہے، اور اس دوران میں وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اس سننے کے دوران علی حق کا ذکر جو ہے وہ ملا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ نقلیں نہیں مارنی چاہیے۔ اوریجنلی اگر کسی کو اس دوران میں علی حق کا ذکر جاری ہوتا ہے یا اور بھی کسی اسم اعظم کا، تو اس کو آپ سورہ رحمان کا فیض اللہ کی طرف سے سمجھیے گا۔ لیکن بابا جی صاحب کے نظام میں زیادہ تر یہ ذکر علی حق ہی آتا ہے، تو جن کا جاری ہو جائے ان کا جاری رہنا چاہیے، اس کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ خود ہی ایک ترتیب سے چلے گا اور خود ہی بند ہوتا ہے۔ لیکن نظام میں چلتے ہوئے ہم جب علاج میں سورہ الرحمن کو دیتے ہیں یا قصیدہ بردہ شریف کو دیتے ہیں، تو علی حق کا جہاں ہم استعمال بتاتے ہیں وہ بابا جی صاحب کی تعلیم کے مطابق ہی 7 دن سے زیادہ کا نہیں بتاتے، وہ اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنا بتایا گیا۔ تو خود سے اس میں آبیاری نہیں کرنی چاہیے، ہاں جو اللہ کی طرف سے آبیاری ہو جائے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو میرا خیال ہے سوالوں کو روک لیا جائے، اور اگر بہتر یہی ہے کہ ہم دعا سیشن جو ہے وہ پہلے کرا دیں، تاکہ سامعین جو ہیں وہ، اور جو بھی آڈینس ہمارے سن رہے ہیں، وہ بابا جی کے اس نظام کو فالو کرتے جائیں ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ بیسکلی دعا سیشن ہے۔ جی ضرور۔ اب اس میں یہ ہے کہ اپنا پانی پاس رکھ لیجئے، اور بند آنکھوں سے میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے بابا جی صاحب کے در سے دی گئی دعا کراؤں گا، اور پھر آپ نے آنکھیں کھولنی ہیں، اپنا پانی اٹھا لینا ہے، اور اللہ میرے ساتھ کہہ کے ایک گھونٹ پانی، اور پھر اللہ کہہ کے دوسرا گھونٹ پانی، اور پھر اللہ کہہ کے تیسرا گھونٹ پانی پی کے آنکھیں کھول دینی ہے۔ جی تو دعا سیشن میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 سے 5 سیکنڈ کے لیے خود کو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے روبرو خود کو پیش کیجیے۔ آپ کو آپ کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی ہوگی۔ خود کو اللہ کی بارگاہ میں نہایت پیار سے، بہت محبت سے داخل فرما دیجیے۔ دل میں کہیے،
یا اللہ قبول فرما اپنی محبت میں مجھے۔ یا اللہ میں معاف کرتا ہوں ہر اس کو جس نے کوئی بھی ظلم زیادتی میرے ساتھ کی ہو۔ یا اللہ تو بھی اسے معاف فرما دے۔ یا اللہ میں تیری نادان مخلوق ہوں، چلا ہوں، بے وقوف ہوں، نادان ہوں۔ یا اللہ جانے نہ جانے میں نہ جانے کتنوں کے دل توڑے میں نے، کیا جاتیاں کیا نقصان کر بیٹھا ہوں۔ اللہ میں اپنی نیکیاں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اعمال میں کمزوری دیکھیں اسے عطا فرمائیں۔ یا اللہ تو اس سے بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ تو مجھ سے بھی راضی ہو جا۔ آنکھیں کھول دیجئے، اپنا گلاس پانی کا کپ جو آپ نے رکھا ہے اٹھا لیجئے۔ آنکھیں بند کیجئے۔ اللہ 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 اللہ۔ آنکھیں کھول دیجئے۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ساری دعا بابا جی سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ کی، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ دعا سیشن ہے، آپ اس میں اپنے دل سے نفرتوں کو مٹائیے گا، ان چہروں کو، ان کرداروں کو سامنے لائیے گا جن کے بارے میں بہت نفرت، شدت کی نفرت آپ کے پاس موجود ہے۔ بابا جی صاحب فرماتے تھے ہر بیماری کی جڑ نفرت ہوتی ہے۔ مشکل ہوگا، بالکل مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے خود اپنی معافی کے طلبگار ہیں تو اس کی محبت میں معاف کر دیجئے ہر اس مخلوق کو جس کا کوئی بھی ظلم آپ کو یاد آ جائے۔ یہی بابا کا طریقہ ہے، کوشش کیجئے، کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی میرے بھائی۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا بابا جی، یہ پوچھنا ہے کہ ابھی ہم نے ایک دعا کا طریقہ جو آپ نے سکھایا بابا جی صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور ایک دم ہے جو سورہ رحمان کا ہے، تو یہ دونوں چیزیں کٹھی کرنی ہے دعا اور سورہ رحمان کا دم، یا الگ الگ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہم نے بارہا بتایا کہ آپ نے پانی پاس رکھ لینا ہے، قاری عبد الباسط کی آواز میں سورہ رحمان کا آڈیو بغیر ترجمے والا وہ پاس رکھ لیں، اور آنکھیں بند کر کے پہلے آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ جی کوشش کیجئے گا کہ زبان نہ ہلانی پڑے، جی ٹھیک ہے؟ یہ شرمندگی کی دعا ہے، یہ خود کو اللہ کے حوالے کرنے کی دعا ہے، یہ ایسے جلے لے لے کے ہل ہل کے پڑھنے والی دعا نہیں ہے، یہ احساس ہے، درد ہے، کرب ہے، شرمندگی ہے، یہ ندامت ہے۔ تو دل میں زبان ہلائے بغیر اس دعا کو کیجیے۔ دعا کرنے کے بعد آڈیو سنیے بند آنکھوں سے، اور آڈیو ختم ہو تو آپ نے پانی اٹھا لینا ہے اور 3 دفعہ اللہ کہنا ہے، 3 گھونٹ پانی پینا ہے، وہ بھی زبان سے نہیں کہنا، دل سے کہنا ہے۔ جی جی ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ پہلے سورہ رحمان یہ دعا کر کے اور پھر سورہ رحمان سن لی جائے، اور جی دونوں چیزیں اکٹھی ہی کرنی ہیں۔ جی اکٹھی کرنی ہے نا، اور آپ نے کیا دعا صبح مانگنی ہے اور سورہ رحمان کو شام کو سننا ہے؟ نہیں، یہ ساتھ اکٹھا ہوگا، یہ ایک پیکج ہے جو بابا نے تعلیم کی ہے۔ جی سر۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دعا مانگ کے پھر سوچیں کہ میں گھر کے کچن کے کام کر لوں یا میں کوئی کال اٹینڈ کر لوں، ایسا نہیں ہے۔
آپ نے پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی دعا اور سورہ رحمان کی تلاوت اور پانی پینے کے اس طریقے کی طرف جانا ہے جو ایک قلندر بابا نے سکھا دیا ہے۔ اس میں خود سے کوئی پیچکس پانے استعمال نہیں کرنے، جی درست. سادگی سے چلیں، جی. انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی۔ اچھا بابا جی، اس میں ایک سوال جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیونکہ پورا قرآن ہی اللہ تعالیٰ نے شفا قرار دیا ہے اور ہدایت اور نور، تو پھر علاج کے لیے صرف سورہ رحمان ہی کیوں اس علاج میں استعمال مطلب پڑھی جاتی ہے، صرف سورہ رحمان ہی؟ ہاں دیکھیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہی ہے کہ میں نے قرآن میں نازل کر دی ہے شفا، اور یہ رحمت ہے مومنین کے لیے، اور ظالمین کے لیے یہی قرآن خسارہ بھی ہے۔ سورہ رحمان کا جو معاملہ ہے یہ آپ کو بالکل احساس ہے کہ جو آپ بچے کو شروع میں ہی سکھا دیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پہلے کون سا لفظ آ جاتا ہے؟ الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رحمان جو لفظ ہے اس کی کوالٹی ایسی ہے اس میں ذات کی کہ یہ وہ چادر ہے جو خود بخود آ کے آپ کے سروں پہ ڈلے گی۔ آپ گمان کریں گے رحم کا رحمان سے، تو الرحمان کا جو جوش ہے وہ غالب آ جائے گا۔ اسی طرح ہر مسلمان کو سورہ رحمان کے ساتھ ایک قلبی پیار، اطمینان اور سکون حاصل ہے۔ بارہا اس میں تکرار ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ گم ہوتے چلے جائیں گے آپ رحمان کی رحمانیت میں، کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہے، یہ روح پہ اترتی ہے۔ قرآن پورا بھی اسی طرح ہے، لیکن تاثیر کے حساب سے بیماریوں کی شفا، جادو جنات، معاشی مسائل، آپ کے سائیکولوجیکل پرابلمز، آپ کے ڈس آرڈرز زندگی کے، بے اولادیاں، مسائل جتنے بھی آپ ایک انسان کے تصور کرتے ہیں، ان سب پہ یہ وہ چادر ہے۔ تو اس لیے کلندر پاک کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سٹارٹ ہے آپ کی زندگی کا، وہ تو ہیرا منڈی لاہور سے تھا۔ وہاں بابا جی صاحب دھمال ڈلوایا کرتے تھے، وہ سٹیج 1 تھی، یوں سمجھ لیں۔ کوئی 460 سے زیادہ ناچنے گانے والیوں کے نکاح بابا جی نے انہی کے چاہنے والوں کے ساتھ کرائے، باندھے، اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ وہ کاکے کاکیاں آج تک الحمدللہ اپنے گھروں میں آباد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس طریقہ یا اس سٹیج کی سمجھ عام بندے کو ویسی نہیں تھی۔ تبھی تو بابا جی کے نام کے ساتھ لوگوں نے کاکی تاڑ بھی لگایا، حالانکہ ایسا معاملہ تھا نہیں۔ پھر یہی طریقہ کار اللہ تبارک تعالیٰ نے اپ گریڈ کر دیا، اپ گریڈ کر کے اس کا ورژن جو آتا ہے وہ سورہ رحمان کے ساتھ آتا ہے، اور آج یہ سورہ رحمان سے کینسر تک کے مریضوں کے علاج جو ہیں یہ اس آڈیو تھراپی کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اور یہ طریقہ اور یہ دعا کا طریقہ اور پانی رکھنے کا طریقہ، یہ تو بابا جی صاحب کو اللہ نے اسی طرح عطا کیا ہے، ایسا ہی سکھایا ہے، بہت سو کو دعائیں کرائی ہیں۔ آج بہت سارے کاکے اور کاکیاں زبان کی، ایمان کی، اخلاق کی، کردار کی یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور آگے لوگوں کو دعائیں کرا رہے ہیں۔ یہ تو پوری دنیا میں اب پھیل چکا ہے اور پھیلتا ہی چلا جائے گا رحمان کا یہ نظام۔ بابا جی ایک سوال جو پوچھا گیا ہم سے اس دعائیہ سیشن کے حوالے سے ہے اور سورہ رحمان کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس میں اعظم کا تکرار بھی مل گیا اور اس بارے میں آپ نے بتا بھی دیا، لیکن کچھ جو ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سورہ رحمان کی آیات جو ہیں ان کا تکرار جو ہے نا وہ ہمارے زبان پہ چل پڑتا ہے، تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، لوگ مختلف مکتبہ فکر سے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، مختلف تدریسی روحانی سلاسل میں سے آ رہے ہوتے ہیں، بے شمار لوگ اپنے پیر و مرشد کی ہدایات کے مطابق آ رہے ہوتے ہیں، بے شک بہت سارے جو ہیں وہ اس فیلڈ میں نئے ہوتے ہیں۔
اب بات یہ ہے کہ سورہ رحمان کی آڈیو سننے کے دوران کسی کا قلب جاری ہو جائے تو یہ ممکن ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ ممکن ہے، لیکن جو بابا جی کا بتایا ہوا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ربط دوران تلاوت جب آپ کی آنکھیں بند ہیں سورہ رحمان کے خالق کی طرف رکھنا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ اس میں مجھے بسم اللہ اللہ اکبر کا ذکر آ گیا، اللہ اکبر کا ذکر آ گیا، علی حق کا ذکر آ گیا، تو وہ بجا کہتا ہے یہ اسی کی ذات جانتی ہے کہ کہیں وہ خود فریبی میں تو نہیں، کیونکہ جو پچھلے سلسلوں کی تعلیمات ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو بہت سارے اذکار پہلے سے لوگوں کو جاری ہوتے ہیں، سورہ رحمان کے ساتھ آتے آتے وہ مزید پالش ہوتے ہیں اور نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر تو ایسی بات ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، جو خود سے جاری ہو جائے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جاری رکھنا چاہیے۔ ایک اور بات اسم اعظم کے حوالے سے ہم سے پوچھی گئی، وہ یہ کہا گیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہمیں جو اسم اعظم علی حق ہے اس کے تکرار کرتے ہوئے ہمیں علی حق کی بجائے علی الحق جو کہ خفی اندر دل میں ان کے چل رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس طرح جو ہے نا وہ چل پڑتا ہے، تو کیا یہ بھی بہتر ہے؟ سلیمان بھائی اصل میں یہ بس لوگ پھنس جاتے ہیں اس مصیبت میں نے اکثر کو دیکھا یہ سوال ریز کرتے ہوئے کہ جب قلب سے جاری ہو گیا علی حق تو پھر اس کے اوپر ان کے ذہن کی سوچیں اور وہ تکرار شروع ہو گئے، پھر احباب سے گفتگو اور مناظرے شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک رے علی حضرت علی کرم اللہ وجہ تو نہیں کیا جا رہا، حق تو حق ہی رہے گا، کہیں بات اس طرف تو نہیں جا رہی۔ تو آپ کی آسانی کے لیے میں یہ گائیڈ کر دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں کہ اب باب العلم ہے، ٹھیک ہے، تو باب العلم کا نام بھی علی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں بہتر جانے، اللہ عالمہ و رسولہ عالم، لیکن آپ اس تکرار میں نہ پڑھیں، جو بابا جی کو جاری ہوا وہ علی الحق کی ریفائنڈ شیپ ہے، علی حق۔ اب آپ زور لگا کے اگر ایگزیکٹ پروننسیشن کی طرف جانا چاہیں گے تو اپنا ٹائم میرا خیال ہے ضائع کریں گے، اس کو ایسے ہی چلنے دیں جیسے یہ جاری کیا گیا ہے، اس میں سائنسیں لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اطمینان قلب اللہ کی طرف سے آپ کو حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بابا جی اور سوال کرنا چاہ رہے ہیں، جی۔ وہ اکثر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے وہ اللہ کے بندوں کی طرف سے ہو کے گزرتا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اے بندے میں تیری شارک سے بھی قریب ہوں، تو پھر اللہ کے راستے کے لیے اللہ کا بندہ ہی کیوں ضروری ہے؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں۔ دیکھیں سمی بھائی، اللہ کی تلاش میں جو بھی نکلا اس کے سفر کا اختتام جو ہے کسی اللہ والے انسان ہی کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ملائکہ بھی اسی کو سجود کیے ہیں، آدم کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اپنے نظام میں بہت بلند اور اعلیٰ اور عرفہ اور ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ پیغمبر کس لیے بھیجے گئے؟ انسان ان کے پاس اکٹھے ہوئے، ولی کس لیے بھیجے گئے؟ انہی کے پاس انسان اکٹھے ہوئے۔ تو اللہ کی تلاش جو ہے یہ بہرحال ایک ایسے شخص تک آپ کو لے جائے گی جس کا مجاہدہ، جس کا مشاہدہ، جس کے تجربات اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت آپ سے بہت جدا رکھے ہوں گے۔ یہ آپ کی ذات کا سفر ہے، خود سے خدا تک جانے کا سفر ہے۔ تو آپ جہاں جائیں گے، جہاں اللہ آپ کو لے کے جائے گا آپ کی نیت کے مطابق، تو وہاں کوئی اللہ والا آپ سے پہلے بیٹھا ہوگا جو آپ کے سالوں کے سفر ہیں ان کو مہینوں میں
اور مہینوں کے سفروں کو دنوں میں طے کروا دے گا، اس کے پاس بھی کوئی اسم اعظم کی برکت ہوگی، کوئی درود پاک کی برکت ہوگی، کچھ نہ کچھ اللہ نے اس کو ایسا دے رکھا ہوگا کہ وہ اپنی ذات کی دھمال میں اتنا پختہ ہوگا کہ آپ کو اپنے رنگ میں رنگ دے گا اور شناخت ملتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ تو بابا جی ایک اس میں یہ بھی سوال بھیجا گیا ہے کہ جب سورہ رحمان کے اس دعائیہ طریقے سے شفا مل جائے تو پھر آگے مستقبل میں کیا طرز عمل یا کیا احتیاط کریں کہ دوبارہ وہ بیماری یا وہ مسائل درپیش نہ آئے زندگی میں؟ یار سمیع بھائی، یہ آل رکھیا میں بھی مریض جب ہمارے پاس آتے ہیں الواقعین یہ سوال کرتے ہیں، گارنٹیاں مانگتے ہیں، پیکج مانگتے ہیں، تو آپ کا سوال بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ بس ایسا کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جو صبح شام کے اذکار ہیں نماز کے ساتھ آپ وہ کیجئے، جو مصنون دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ کیجئے۔ بابا جی بھی وہی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ الحمدللہ یہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو 3 دفعہ فجر پہ پڑھیے، 3 دفعہ مغرب کے بعد پڑھیے، اور لمبے چوڑے کوئی وظیفے شیفے کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یہ کفالت کرے گی سورہ رحمان آپ کی اس طریقے پہ پانی پاس رکھ کے جو بابا جی صاحب کو جاری کروایا گیا ہے۔ آپ اس آسان طریقے کو لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ پہ کوئی ایسا اٹیک نہیں آئے گا، آئے گا تو یہ بھی آپ کے پاس دفاع موجود ہے، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جی صحیح، یعنی کہ جو تعلق اللہ کا آپ کا بلٹ اپ ہو جائے سورہ ہاں رحمان کی برکت سے، اس کو مضبوط کیا جائے اور اسی کو قائم رکھا جائے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سورہ رحمان آڈیو کے طور پہ اگر آپ اس دعائیہ طریقے کے ساتھ دن میں 1 دفعہ بھی سنیں گے تو ربط بڑا مضبوط ہو جائے گا، قلب بیدار ہو جاتا ہے، روح پہ اثر کرتی ہے، جسم پہ اثر کرتی ہے، مسائل پہ اثر کرتی ہے، آپ کے روحانی اورا کو مضبوط کر دیتا ہے یہ طریقہ، آپ کو فیل ہوگا، پاکی کا احساس آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو چکھنے سے ہی پتہ چلے گا، پھل چکھیں گے اس طریقے پہ جو کلندر بابا نے بتایا ہے تو ذائقہ بھی انشاءاللہ ملے گا۔